السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈے اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں دوسرا سبق، یعنی جب میں آپ کو پڑھا رہا تھا پہلا سبق، اور اس میں نے آپ کو وائٹ بورڈ پہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا سبق اور اچھی طرح میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا، لیکن آپ کی کیوریوسٹی یہ تھی کہ آپ کتاب میں دیکھ کر کے سمجھائیں تاکہ آپ کو اچھی طرح اور زیادہ سمجھ میں آ سکے۔ تو میں نے یہی آپ کی خواہش پوری کرتے ہوئے کتاب کو دیکھ کر کے میں آپ کو آج سمجھاؤں گا بھی، اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ کتاب، اسی کا نام ہے درخشاں اردو۔ آپ کسی بھی بک اسٹور سے اس کتاب کو پرچیز کر سکتے ہیں، اور آپ کو کہنا ہے 10ویں کی اردو کی کتاب ہمیں دینا ہے، تب جا کر کے آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے سب سے پہلا سبق آپ کا، جب آپ اس کتاب کو کھولیں گے تو پہلا سبق آپ کو ملے گا حمد۔ کون سا سبق ملے گا بھائی؟ حمد۔ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے نا، یہ حمد، یہ پورا کا پورا کیا ہے؟ یہ حمد ہے۔ یہ اب حمد کے معنی میں نے ویسے آپ کو ویڈیو میں نے بتایا بھی تھا، سمجھایا بھی تھا، اچھی طرح سمجھایا تھا کہ حمد کے معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ اب یہاں پر دیکھیے جب آپ کتاب دیکھتے ہیں اور کتاب میں آپ کو پوری کی پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ یہاں دیکھیے حمد ہے نا، حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں، یعنی لغوی معنی کا مطلب یہ ہو گیا، لغت کے معنی ہوتا ہے ڈکشنری۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حمد کے معنی جو ڈکشنری کے حساب سے ہوتا ہے وہ ہے خدا کی تعریف۔ کس کی تعریف بھائی؟ خدا کی تعریف۔ بات سمجھ میں آ گیا نا اتنا؟ اب یہاں دیکھیے خدا کی تعریف، حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے، یعنی جس طرح نظم مشہور ہے، اسی طرح غزل مشہور ہے، اسی طرح نعت مشہور ہے، ٹھیک اسی طرح حمد بھی کیا ہے؟ یہ مشہور ہے، فیمس ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا نا اتنا؟ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیے اس لائن کو، جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ صفات کا مطلب ہوتا ہے اس کی ایڈجیکٹیو، اس کے بارے میں اچھائی اور یا برائی۔ بات سمجھ میں آ رہا نا؟ تو صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے، یہاں پر دیکھیے اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ کیا کیا بھائی؟ طبع آزمائی کی ہے۔ طبع آزمائی مطلب ہوتا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر انہوں نے مہارت حاصل کی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، اردو کے تمام شاعر کا مطلب بہت سارے شاعروں نے اس صنف کے اندر، اس سبجیکٹ کے اندر بہت سارے لوگوں نے مہارت حاصل کی ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اردو کا شاید ہی، یہاں پر دیکھیے اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو، یعنی حمد ایسا میدان ہے، ایسی فیلڈ ہے کہ ہر شاعر اس میدان میں آنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ حمد جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہر شاعر اس میں کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے براڈ ہوتا ہے، پورا کا پورا چوڑا ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے۔ وسیع کا مطلب اس میں ہر طرح کا خدا کی تعریف کر سکتا ہے، اس کے غفاری کے بارے میں تعریف کر سکتا ہے، اس کے کسی بھی سبجیکٹ کے کسی بھی اینگل کے بارے میں سوال کر سکتا ہے، یعنی اس کی تعریف کر سکتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا نا کہ سارے کے سارے جتنے بھی شاعر ہوتے ہیں وہ حمد ضرور کہتے ہیں۔ جس نے حمد نہ کہی ہو، کوئی بھی کلام ہو، اس کی شروعات حمد کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر دیکھیے رہنا، کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات کس سے کی جاتی ہے؟ حمد سے کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا کیوں کی جاتی ہے؟ یہاں پر دیکھیے چونکہ، یہ دیکھیے چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ کیا سمجھا جاتا ہے بھائی؟ متبرک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اچھی طرح دیکھ رہے نا، متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعروں نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے۔ کیا کیا ہے بھائی؟ خامہ فرسائی، سمجھ رہے نا؟ یعنی اس میں ہر طرح کے شاعر، چاہے چھوٹے شاعر ہو چاہے بڑے شاعر ہو، ہر طرح کے لوگوں نے اس میں حمد میں کیا کیا ہے؟ پنجہ آزمائی کیا ہے اور خامہ فرسائی کی ہے، اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیا کیا بھائی؟ قدرت سخن کا مطلب ہو گیا ہے کہ اپنا جتنی بھی طاقت تھی اس نے اس میں جھونک دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پر دیکھیے خدا کیا ہے؟ یہ دیکھیے پورا، یہاں دیکھیے، یہاں سے خدا خالق کائنات ہے۔ یہ آپ کو کتاب پڑھا رہا ہوں، کیا پڑھا رہا ہوں بھائی؟ خدا خالق کائنات ہے، یعنی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، یعنی اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کو بنانے میں، کسی کائنات کو بنانے میں خدا کے علاوہ کوئی ساجی نہیں ہے۔ اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، یعنی اس کے جیسا
کوئی بھی نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گیا نا اتنا، اور اس کا کوئی شریک نہیں، شریک کا مطلب اس کے جیسا ساجی، اس کے جیسا آدمی، یعنی کہ اس کے جیسا خدا کوئی نہیں ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا نا۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، یہاں دیکھیے، دیکھ رہے نا، یہاں اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حمد جتنے بھی ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے، وہ اللہ کی تعریف ہی بیان کر رہے ہوں گے، یعنی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ صفات کا مطلب ہوتا ہے خاصیت، بات سمجھ میں آ رہا نا، مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ آپ کی خاصیت تو بہت اچھی ہے، یعنی میں آپ کی صفات بیان کر رہا ہوں، ٹھیک اسی طرح اس میں کیا کیا جاتا ہے، حمد میں صفات بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ اب یہاں پر دیکھیے، چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، بھائی ظاہر سی بات ہے، خدا اتنا بڑا خدا ہے، اس نے بہت سارے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے کام کرائے ہیں، آسمان کو بغیر پلر کے بنایا ہے، تو اگر کوئی انسان تعریف کرے گا تو ظاہر سی بات ہے پتہ نہیں کتنی کتنی چیزوں کی تعریف وہ کر سکتا ہے نا۔ تو اسی لیے اس میں کہا ہے کہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، بلکہ وہ بحر بے کراں ہے، یعنی وہ ایسا سمندر ہے کہ اس کے اندر کہیں پر بھی جگہ نہیں ہے نکلنے کی، اتنا سمجھ میں آ گیا نا۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، یعنی اس کو یہ اختیار رہتا ہے کہ کوئی سی بھی تعریف خدا کی کر سکتا ہے، چاہے وہ آسمان بنانے والا کی تعریف کرے، چاہے وہ زمین کو کس طرح اس نے پیدا کیا وہ تعریف کر دے، چاہے اس نے انسان کو کس طرح بنایا ہے اس کی تعریف کر دے، یعنی کہ شاعر کسی بھی اینگل کی اگر وہ تعریف کر دیتا ہے خدا کے بارے میں، اسی کو کہتے ہیں حمد۔ سمجھ میں آ گیا نا، اتنا سمجھ میں مجھے لگتا ہے آ گیا ہوگا آپ کو، اس کو میں آپ کو مٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی، یہاں دیکھیے، یہی اس سن کی خاص خوبی ہے۔ کس کی خوبی ہے؟ حمد کی خاص خوبی ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا نا بھائی۔ اب یہاں پر دیکھیے، حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، اب دیکھیے یہاں سے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہی نعت میں، اب یہاں پر دیکھیے، وہی نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ مدحیہ اشعار کہتے ہیں جس اشعار میں نبی کی تعریف کی جائے اس کو مدحیہ اشعار کہتے ہیں، اتنا سمجھ میں آ گیا نا آپ کو، مدحیہ اشعار کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح منقبت، یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں منقبت، ٹھیک اسی طرح منقبت میں بزرگان دین کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں، خلیفہ لوگ ہیں، خلفائے راشدین ہے، یہاں دیکھیے خلفائے راشدین ہے، اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، یہاں پر دیکھیے اولیاء اللہ ہے نا، اور یہاں پر ہے خلفائے راشدین، تو خلفائے راشدین کی اور اولیاء اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا نا۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں دیکھیے، تو قصیدہ میں، یہاں یہ دیکھیے، قصیدہ میں کسی بھی شخص کی اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں، یعنی یہ پتہ چلا کہ حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے، اور نعت میں، یہاں پر دیکھیے، نعت میں نبی کی تعریف کی جاتی ہے، اور یہاں پر دیکھیے منقبت میں بزرگان دین کی تعریف کی جاتی ہے، خلفائے راشدین کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن اولیاء اللہ کی تعریف کس میں کی جاتی ہے؟ یہاں پر، سمجھ میں آ گیا نا۔ اب یہاں دیکھیے، قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں، کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ اوصاف حمیدہ کا مطلب اس کی صفات کو، اس کی اچھی چیز کو کیا کیا جاتا ہے؟ پیش کیا جاتا ہے، نظم کیا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، تو چلیے آگے بڑھیں۔ اگر آپ کو اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ ہوگا، کوئی اگر آپتی ہوگی تو مجھے پوچھ سکتے ہیں، یہاں پر لائیو میں حاضر ہوئی آپ لوگ کے لیے، کمنٹ کھلا ہوا ہے، اور آپ کچھ بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلیں بھائی، اس میں بتائیے مجھے جلدی، چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی سلائڈ دیکھیے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا حمد کے بارے میں، اب یہاں پر دیکھیے یہ ہے شبنم کمالی۔ کون ہے یہ؟ شبنم کمالی۔ اب یہ کون ہے؟ یہ ایک شاعر ہے شبنم کمالی، جو کہ آپ کے سلیبس میں آپ کو دیا ہوا ہے، بات سمجھ میں آ رہا نا، یہ شبنم کمالی ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہیں، شبنم کمالی کون ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، یہ پڑھیے آپ۔
जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक, ये देख रहे हैं ना, ताल्लुक रियासत बिहार से है। रियासत का मतलब होता है सूबा, बात समझ में आ रहा ना, यानी स्टेट। यानी इससे पता चला कि शबनम कमाली कहाँ के रहने वाले हैं, इसी बिहार के अंदर रहने वाले हैं। बात समझ में आ गया ना इतना? हाँ, बस लाइक करते रहिए भाई। देखिए अब जब देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, लाइक करते रहिए। उनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। क्या है नाम? मुस्तफ़ा रज़ा है। अब यहाँ पर आपको देखना भी है, यहाँ देखिए आपको निशान भी लगा लेना है अपनी किताब में, ताकि आपको जब एग्जाम आप देंगे, 10वीं का एग्जाम देंगे, तब निशान जब लगा करके रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया? तो उनका असली नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। और वैसा उनका नाम क्या है? वैसा उनका नाम है शबनम कमाली। इतना बात समझ में आपको लग रहा है? मुझे आ गया है, यहाँ देखिए, है ना। अब शबनम क्या है भाई? नाम तो मैंने आपको बता दिया, इनका असल नाम जो रियल नाम है शबनम कमाली है। नहीं, रियल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। लेकिन इनको जो वैसा नाम है, वैसा नाम जैसे अपने घर में नहीं रख दिया जाता है, नुन्नू, पप्पू, चच्चू, कुछ भी रख दिया जाता है, ठीक इसी तरह इनका तखल्लुस है। क्या है ये? यानी तखल्लुस है ये। अब अगर पूछा जाए यानी एग्जाम में कि भाई शबनम का तखल्लुस क्या है, या कमाली का या मुस्तफ़ा रज़ा का तखल्लुस क्या है, यहाँ पर अगर पूछा जाएगा आपसे कि मुस्तफ़ा रज़ा का तखल्लुस क्या है, तो आप उनके बारे में सवाल का जवाब दे सकते हैं कि मुस्तफ़ा रज़ा का तखल्लुस है शबनम। बात समझ में आ गया ना इतना? हाँ, मुझे लगता है पूरी की पूरी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप किताब भी देख रहे हैं और किताब में देख भी रहे हैं कि कहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। अब ये देखिए इनकी पैदाइश कब हुई है, ये देखिए उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई। देख रहे हैं ना, पोखरेरा जिला, यानी पोखरेरा जिला सीतामढ़ी। ये जो पोखरेरा गांव है ये सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी कहाँ है? बिहार के अंदर है। बिहार कहाँ है? इंडिया के अंदर है। तो पता चला कि इंडिया के अंदर बिहार है और बिहार के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी, उस सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा गांव है? पोखरेरा गांव है। तो इतना चीज समझ में आ गया आपको? चलिए आ गया तो बस लाइक करते रहिएगा भाई। उनकी मजहबी, अब देखिए उन्होंने जो किताब लिखी है उनकी मजहबी मंजूमात, कौन सी? मजहबी मंजूमात, खास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमुए हैं। यहां पर देख रहे हैं ना, कई मजमुए हैं। यानी इन्होंने जो लिखी है मजहबी मंजूमात, मजहबी जो चीजें लिखी हैं उनमें नातिया शायरी के कई मजमुए हैं। इन्होंने नात के अंदर बहुत ज़्यादा महारत हासिल की है, इसलिए इनका क्या है? इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पकड़ है। अब कई मजमुए हैं, वो कौन कौन से मजमुए हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आ रहा ना। उनमें देखिए यहाँ पर उनका एक्सप्लेन आ गया, यहाँ पर देखिए उनमें यानी किसमें? जो नातिया शायरी है ना कई सारे, उनमें ये किताब है। कौन कौन सी किताब है भाई? ये किताब उसमें दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा ना? हाँ, अगर कहीं पर भी आपको समझ में ना आए तो मुझे आप पूछ सकते हैं। जैसे ये देखिए अनवार अकीदत, एक मजमुआ ये है अनवार अकीदत, और दूसरा मजमुआ रियाज अकीदत, तीसरा मजमुआ ज़ियाए अकीदत, और चौथा मजमुआ है फिरदौस अकीदत। बात समझ में आ गया? और पांचवा मजमुआ है सहबाए अकीदत। शबनम है ना, यहाँ देखिए सहबाए अकीदत हो गया। मशहूर है, किसकी ये किताब मशहूर है? ये जितनी की जितनी मजमुए हैं वो सब किसके मशहूर है? वो सब के सब शबनम कमाली की किताब यानी नज्म मशहूर है। इतना चीज़ मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। अगर आ गया है तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। अब इससे पता चला कि नात में तो उन्होंने काम किया है और नात में उन्होंने मिसाल भी दे दिया। ये जितनी भी किताबें हैं अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत, सहबाए अकीदत, ये चीज़ है, ठीक है। अब उन्होंने एक और काम किया है, अगली लाइन में चलते हैं। गज़लों और नज़मों के भी कई मजमुए शाये हो चुके हैं, यानी गज़ल में भी उन्होंने काम किया है और नज़्म में भी काम किया है। पता चला कि नात में भी काम किया है, हम्द में भी काम किया है, गज़ल में भी काम किया है और नज़मों के भी कई मजमुए शाये हुए हैं। अब निसाब में, यहाँ देखिए निसाब में शामिल ये हम्द बउनवान हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल, क्या ये? हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल, इस यानी कि हम्द का नाम है। उन्होंने जो नात में काम जो किया है उसमें अनवार अकीदत है, रियाज अकीदत है, ज़ियाए अकीदत है, फिरदौस अकीदत है, सहबाए अकीदत है। लेकिन उन्होंने हम्द में जो काम किया है उस हम्द में काम का यानी कि ये देखिए हम्द का काम उनका ये है, हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल।
یہ بھی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے. تخلیق کا مطلب ہوتا ہے شبنم کمالی کا ہی بنایا ہوا ہے. کیا ہے بھائی؟ انہی کا بنایا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گیا نا اتنا؟ چلیے آگے چلتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کو دقت ہو مجھے بالکل آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر دیکھیے, شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ, اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے. اب یہاں پر آپ کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر حصہ, سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی لائف کا زیادہ حصہ انہوں نے وعظ و تبلیغ یعنی دعوت و تبلیغ کا کام بھی انہوں نے اس میں کیا ہے. شاعری تو کیا ہے, حمد بھی کیا ہے, نعت بھی کیا ہے, اور اسی طرح غزل بھی کیا ہے, لیکن ان سب چیز کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مذہب یعنی اسلام کو پھیلانے میں بھی ان کا اہم کردار تھا. ٹھیک ہے نا, اتنا سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے. آگے نا سمجھ میں بھائی؟ ہاں, وہ اللہ اور نبی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پر دیکھیے, یہاں پر پورا لکھا ہوا ہے, یہاں وہ اللہ اور اس کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے. عاشق صادق کا مطلب ہوتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے, سچے یعنی چاہنے والے تھے. کون؟ یہ شبنم کمالی. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے. یعنی شعر جو انہوں نے پڑھے ہیں ان سب شعر میں انہوں نے اپنے بھرپور جذبات کا اظہار کیا ہے, یعنی اپنے دل سے خوب اچھی طرح انہوں نے اشعار کہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ چیز بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. یہاں پر کوئی بھی ورڈ میننگ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی. اب یہاں دیکھیے, اب اس کو پڑھتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ حمد خدائے عز و جل ہے نا, حمد خدائے عز و جل. اگر آپ کے سوال میں یہ پوچھا جائے کہ شبنم کمالی کا حمد کا نام بتائے تو حمد کا نام آپ کو یہی والا بتانا ہے. وہ کیا نام ہے؟ حمد خدائے عز و جل, ہے نا, حمد خدائے عز و جل. یہ کن کی کتاب کا نام ہے؟ یہ ہے شبنم کمالی کی حمد کی سبجیکٹ کا نام. ٹھیک ہے, اب آگے چلے, اس کو پڑھتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوال میں اکثر آتا بھی ہے, آپ کو سمجھنا ہے اس کو, یہ کہ کیا ہے. یہ خالق دو جہاں ہے تو ایزد ذوالجلال ہے. ابھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ حمد کس کو کہتے ہیں؟ جس میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے. اب یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں, یہ خالق دو جہاں ہے یعنی دو جہان کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے, دو جہاں کا پیدا کرنے والا ہے. تو ایزد ذوالجلال ہے, تو بڑی عزت والا ہے. سمجھ میں آ رہا نا, تو بڑی مرتبہ والا ہے, تو بڑا مرتبہ والا ہے, عزت والا ہے. ذوالجلال مانے عزت والا. ٹھیک ہے, یکتا ہے تیری ذات پاک, یکتا ہے تیری ذات پاک, عالی وہ بے مثال ہے. یہاں دیکھ رہے, یکتا مانے ہوتا ہے انوکھا, یونیک, یعنی تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تیری ذات پاک یعنی تیری ذات پاک کا مطلب تیرے جیسا, یعنی خدا کو کہہ رہا ہے شاعر, تیرے جیسا عالی یعنی بلند ہمت والا اور بہادر اور اسی طرح بہت زیادہ اونچے مقام والا کوئی بھی نہیں ہے. بے مثال ہے یعنی آپ کی کوئی مثال نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اتنا چیز آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. اب یہاں پر آگے دیکھیے, تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق. یہ لائن آتی ہے عام طور پر کس میں؟ آپ کے ایگزام میں آ سکتا ہے, اس لیے اس کو آپ کو صحیح سے سمجھ لینا ہے. تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق, یعنی یہاں پر بھی شاعر کس کی تعریف کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. تیرے ہی باب فیض سے مطلب تیرے ہی دروازے سے دو جہاں کو یعنی دنیا والوں کو کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے. کیا ملتا ہے بھائی؟ رزق ملتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا, کیا ملتا ہے بھائی؟ رزق ملتا ہے. اتنا چیز سمجھ میں آ گیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. سب کی حیات و موت, کیا؟ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے. سب کی حیات مطلب سب کی زندگی, حیات مانے ہوتا ہے زندگی, موت مانے ہوتا ہے مر جانا, موت, یعنی سب کی زندگی اور موت کا مولا یعنی اے خدا تجھے خیال ہے.
کون کب مرے گا، کون کس کی موت کب آئے گی، کون کب زندہ ہوگا، یہ ساری کی ساری انفارمیشن کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اتنا یہ لائن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، اچھی طرح آ گیا ہے نا۔ اب یہاں پر آگے لائن چلتے ہیں، آپ سمجھیے گا اس لائن کو، ٹھیک ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، یعنی یہ جو دنیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی خاص کرم ہے، اس کے سوا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو اس کے ذات کے سوا کوئی اور آدمی اس کے اوپر قبضہ جما سکے۔ کونوں مکان، یہاں پر دیکھیے، کونوں مکان میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ کونوں مکان مطلب ہوتا ہے سنسار، یعنی سنسار میں جلوہ گر، جلوہ گر مطلب ہوتا ہے شان و شوکت، جلوہ گر، جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، یعنی اس سنسار کو چلانے والا تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیے، قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، یعنی زندگی کا جو ارینجمنٹ ہے وہ تیرے ہی حکم سے ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ قائم ہے مطلب تیرے ہی حکم سے آج بھی نظم زندگی کیا ہے؟ قائم ہے، یعنی ابھی بھی تیرے ہی حکم سے سب چیز چل رہا ہے، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، یعنی اگر تیرے سوا کوئی اور مل جائے تو یہ زندگی کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی بھائی؟ برباد ہو جائے گی۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر پلے نہیں پڑا ہوگا تو مجھے کمنٹ میں ضرور کیجیے گا کہ ہاں ہمیں سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا، کہاں تک سمجھ میں آیا، کہاں تک نہیں سمجھ میں آیا۔ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کو سمجھ میں ضرور آ جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھیے یہاں کہاں چلیں؟ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، یعنی عقل مند انسان کو بھی فخر ہے تیری ذات پر، ہے کہ نہیں؟ نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، یعنی تیرے نام سے ہر انسان جاننے والا ہے، ہر انسان تجھ کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، یعنی 1,00,000 برس بھی اگر کوئی انسان تیری تعریف کرتا ہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا چیز سمجھ میں مجھے لگتا ہے آپ کو آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آ گیا ہے تو بس لائک کیجیے گا، اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے شیئر بھی کر دیجیے گا اپنے ساتھیوں کو۔ اب یہاں پر دیکھیے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی، کیا ہے؟ نور سحر کی ہے تلاش، ظلمت دہر میں یعنی اس اندھیری دنیا میں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یعنی تو اتنا بڑا مہربان ہے، بہت بڑا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، مقصد نیک میں یعنی زندگی کا جو لائف کا جو مقصد ہوتا ہے، لائف کا جو ڈیسٹینیشن ہوتا ہے، یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے، تو وہ خدا سے دعا مانگ رہا ہے شاعر، مقصد نیک میں صدا کر دے، ہمیشہ کر دے ہمیں تو کامیاب، یعنی مقصد زندگی میں ہمیں کیا کر دے؟ کامیاب کر دے۔ اب یہاں دیکھیے، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، یعنی تیرے دربار میں میرا یہی سوال ہے بس کہ مجھے مقصد نیک میں کامیاب کر دے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ ہاں سمجھ میں مجھے لگتا ہے آ گیا ہے۔ اب شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی۔ آپ پوچھ رہے تھے نا کہ تخلص کیا ہوتا ہے، اب یہاں پر دیکھیے، جب شاعر کوئی شعر پڑھتا ہے اور لاسٹ میں جب اس کا نام آتا ہے اپنے شعر میں، لاسٹ کے اس میں، یہاں دیکھیے، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، یعنی اس شبنم کو بھی کیا دے دو بھائی؟ عروج بندگی دے دے، یعنی کہ اس کو اور زیادہ بلند کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ خدائے کریم سے کہہ رہا ہے۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، یعنی بیچارہ یہ فکر میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ کامیاب ہو جائے۔ تو مجھے لگتا ہے اتنی چیز بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایک اور چیز آپ کو میں اس میں بتانے والا ہوں، ابھی میں سوال آپ کا حل کراؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیے، یہ چیز اگر آپ نے یاد کر لیا ہے تو آپ کو لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، نہیں یاد کریں گے تو بھائی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ورڈ میننگ ہے، یہ جتنا بھی دیکھ رہے ہیں ورڈ میننگ ہے، اس کو یاد کرنا ہے آپ کو۔
کون سا ہے یہ ثنا. ثنا معنی ہوتا ہے تعریف. کیا ہے بھائی ثنا کے معنی؟ تعریف. یہاں پر دیکھ بھی رہے ہیں آپ اردو میں اپنی کتاب میں لکھ کر کے اس کی پریکٹس کریں. تو ثنا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف. ٹھیک ہے, ثنا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ تعریف. محال, یہ کیا ہے؟ محال. محال معنی ہوتا ہے ناممکن, امپوسیبل. حال و قال معنی ہوتا ہے کیفیت, سچویشن. ٹھیک ہے. ظلمت معنی ہوتا ہے اندھیرا. اس کے معنی بھی یہ سمجھ میں آ گیا. دہر معنی ہوتا ہے دنیا. عروج معنی ہوتا ہے ترقی. کیا ہوتا ہے بھائی؟ عروج معنی ترقی ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا. اور فکر مطلب ہوتا ہے خیال. یہ دیکھیے فکر معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ خیال ہوتا ہے. آپ اپنی کتاب کو سامنے رکھیے گا تو اور اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب یہاں پر دیکھیے بالکل لاسٹ میں بے نوا. یہ کیا ہے؟ بے نوا ہے. بے نوا مطلب ہوتا ہے خاموش. کیا ہے بھائی؟ خاموش. تو اس ورڈ میننگ کو آپ کو اپنی کاپی پہ لکھ کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا نا. اب تھوڑا کر لیتے ہیں سوال کو حل. ٹھیک ہے, جب سوال آپ کا حل ہوگا تب نے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا بھی ہے یا نہیں آیا ہے. آیا ہے تو کتنا آیا ہے. یہاں پر سوال حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ مختصر سوال, شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ شبنم کمالی 22 جولائی کو پیدا ہوئے. کس کو؟ 22 جولائی. 22 جولائی. اور کب؟ 1938 کو پیدا ہوئے. اتنا سمجھ میں آ گیا نا. یہ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ سوال ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے, اس لیے میں آپ کو سوال کر رہا ہوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ اس سوال کا بھی میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ نہیں ابھی؟ اس سے پہلے تھوڑا سا ویڈیو پوز کر لیجئے گا اور وہاں پر دیکھ لیجئے گا. یہاں میں نے آپ کو جواب دیا تھا. کیا جواب دیا تھا میں نے وہاں؟ کہ شبنم کمالی پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ پوکھریرا میں پیدا ہوئے ہیں. کہاں پیدا ہوئے ہیں بھائی؟ پوکھریرا. یہ پوکھریرا کہاں ہے؟ میں نے ابھی بتایا تھا سیتا مڑھی میں ہے. کہاں ہے بھائی؟ سیتا مڑھی. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح بنے گا سیتا مڑھی. اور سیتا مڑھی کہاں ہے؟ یہ ہے بہار میں. تو اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہے. تو اگر مل گیا ہے تو لائک کرتے رہیے بھائی. اگر پسند آ رہا ہے آپ کو ویڈیو تو بالکل آپ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں. اب آگے چلیں بھائی. یہ سوال بھی حل ہو گیا آپ کا, یہ سوال بھی حل ہو گیا, یہ سوال بھی. اب چوتھا سوال حل کرتے ہیں. کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ تخلیق معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. ٹھیک ہے, تو کائنات یعنی اس سنسار کو کس نے بنایا ہے؟ تو اس سنسار کا جواب ہو جائے گا اللہ نے. کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے اس سنسار کو بنایا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ سوال بھی آپ کا حل ہو گیا ہے. اگر حل ہو گیا تو آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے یہاں پر دیکھیے انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو بتائیے, ظاہر سی بات ہے کون حل کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی انسان کی مشکلوں کو حل کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا. اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ انسان کی مشکلوں کو حل کرتا ہے نا. اس کا سوال کا جواب بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے. اب یہ دیکھیے چھٹا نمبر, پانچواں نمبر ہو گیا. چھٹا نمبر ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ یہ سوال کا جواب میں نے ابھی آپ کو دیا بھی تھا. اگر بھول گئے ہیں تو یہاں پر لکھ لیجئے مصطفیٰ رضا. ٹھیک ہے, یعنی شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا نا. اب یہ چھوٹا چھوٹا سوال آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہ کیا ہے تاکہ آپ کو دقت نہ آئے. کہ کوئی بھی پریشانی میں چاہتا نہیں ہوں کہ آپ کو آئے, اس لیے میں تھوڑا سا یہ سوال حل کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے مختصر سوال ہے نا. حمد کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا حمد کہتے ہیں خدا کی تعریف. حمد کیا کہتے ہیں؟ خدا کی تعریف حمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حمد کے معنی ہوتا ہے خدا کی تعریف کرنا. کس کی تعریف کرنا بھائی؟ خدا کی تعریف کرنا. اس طرح آپ کو پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب دوسرا سوال حل کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیے حمد منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ یعنی حمد منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ حمد جو ہوتا ہے وہ خدا کی تعریف کے لیے ہوتا ہے. منقبت ہوتا ہے وہ جتنے بھی بزرگ ہیں خلفائے راشدین ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. اور قصیدہ جو ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟
जितने भी उमरा लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनसे अगर कुछ मांगा जाता है या उनके पास पढ़ा जाता है दरबार में, नवाब लोग नहीं रहा करते थे पिछले ज़माने में, तो उस ज़माने में बहुत सारे शायर उस दरबार में जा करके उनके लिए तारीफ़ किया करते थे और तारीफ़ के बदले में उनको पैसा मिलता था। इसलिए इसका नाम क्या है? कसीदा। क्या है भाई? तो हम्द, मनक़बत और कसीदा में आपको फ़र्क समझ में आ गया ना। यानी हम्द कहते हैं खुदा की तारीफ़ और मनक़बत कहते हैं किसकी तारीफ़? खलीफा की तारीफ़। और हम्द कहते हैं खुदा की तारीफ़। यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए कसीदा कहते हैं अमीर, उमरा और बादशाह की तारीफ़। ठीक है, बादशाह की तारीफ़ को क्या कहते हैं बताइए? कसीदा कहते हैं। अब तीसरा सवाल यहाँ पर देखिए, ये तीसरा सवाल अच्छी तरह देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। भाई आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए का नाम बताइए। यानी शबनम कमाली के 3 शेरी कलेक्शन के बारे में आपको नाम बताना है। तो 3 नाम कौन कौन से बताना है अभी मैं आपको लिख भी देता हूं। वैसे मैंने आपको बताया भी था, अनवार अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत, सहबाए अकीदत। मैंने बताया था ना? नहीं बताया था? बताया था बिल्कुल। तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर अनवार अकीदत एक ये है और दूसरा है ज़ियाए अकीदत, ज़ियाए अकीदत। ठीक है, अब तीसरा क्या है? सहबाए अकीदत। क्या है भाई तीसरा? सहबाए अकीदत। तो इस सवाल का जवाब आपको मिला है या नहीं बताइए? सहबाए अकीदत हो गया। अब यहां पर एक और सवाल रह गया है, लास्ट सवाल बिल्कुल, और उसके बाद वीडियो बिल्कुल एंड हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। वो लास्ट सवाल क्या है आप यहां पर देख लीजिए। हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है? हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है? तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। हम्द के माने भी होता है तारीफ करना, ठीक है, और नात के माने भी होता है तारीफ करना। लेकिन इसमें ये होता है, इसमें अल्लाह की तारीफ की जाती है और नात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। तो मुझे लगता है इतनी चीज़ आपको समझ में आ गया है। कहीं पर भी आपको दिक्कत आए, कहीं पर भी आपको परेशानी हो, तो मुझे बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं 9470684807 और दूसरा नंबर 7291472170। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए एक और सवाल है आपका, शामिले निसाब के हम्द के पहले शेर की तशरीह कीजिए। ये सवाल जो है ये यहाँ पर शामिले निसाब, यानी जो आपका सलेबस में जो किताब है उसके पहला जो शेर है, वो पहला शेर मैंने बताया ना आपको, खालिक़े दो जहां है तू, ये वाला, ये खालिक़े दो जहां है तू, ये वाला, ठीक है, वो आपके वहां पर लिखा हुआ होगा, हम्दे खुदाए अज़्ज़ा वजल में लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। तो अब इसकी तशरीह करनी है, क्या करनी है भाई? इसकी तशरीह करनी है। तो अब इसका एक्सप्लेन जो होता है वो क्या है, इसमें आपको बताना है शबनम कमाली के हम्द की पहले शेर की तशरीह कीजिए। तशरीह मतलब होता है उसका एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो इसमें जो आपको बताया गया है आप उसमें लिख सकते हैं कि तू इज़्ज़त वाला है, तू बड़ाई वाला है और तू ही दोनों जहां को बनाने वाला है, ठीक है, तेरी ज़ात पाक है, तेरे जैसा कोई नहीं है और पूरी दुनिया में तू अकेला है और तेरे जैसा कोई भी इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया है। अब यहाँ पर देखिए शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात, यानी अगर इसके बारे में शायराना खुसूसियात अगर आपको लिखने के लिए आया है कि भाई इसकी क्या खासियत है, तो जाहिर सी बात है इनकी शायराना खुसूसियात बहुत सारे हैं। अकायद के मुश्किल मकामात को भी बड़ी चाबुकदस्ती के साथ अशार का जामा पहनाते हैं। यानी जितने भी अशार हैं उनको बहुत अच्छे तरह से और रक्षात्मक रूप तरीके से ये क्या करते हैं, उस शेर को पेश करते हैं और अशार की शीरनी में लपेटकर इस तरह पेश करते हैं कि मुब्तदी भी महफूज हुए, यानी महजूज हुए बगैर नहीं रहता। इसका मतलब यानी कि ये जो शेर है, आप जो पूछना चाह रहे हैं कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है या इसमें क्या बताना है या इसमें क्या लिखना है, आपको ये लिख देना है कि ऐसे सहल और आसान शब्द में वो शेर कहा करते थे कि जितने भी लोग सुना करते थे उनके दिल में बैठ जाता था वो शेर। समझ में आ गया ना? इतना ही, इतना ज़्यादा लंबा नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कापी में आपका लंबा कापी हो जाएगा और फिर सवाल कर भी नहीं सकते हैं पूरा। इतना समझ में आ गया। अब एक और लास्ट सवाल ये रह गया है,
حمد کا خلاصہ، یعنی حمد کا خلاصہ کے بارے میں اگر آئے تو بالکل 50 بار میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو ویڈیو میں کہ حمد کا خلاصہ ہے، حمد کے معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، آپ کو اس طرح لکھنا ہے، اور تعریف کے ساتھ ساتھ دوسری چیز آپ کو لکھنا ہے خدا کی تعریف اس میں کی جاتی ہے۔ کس میں کی جاتی ہے؟ خدا کی تعریف اس کے اندر کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب آپ کا اتنے سارے سوال کا جواب میں نے آپ کا دے دیا ہے، تب بھی اگر کوئی بھی اشکال، کوئی بھی ڈاؤٹ، کوئی بھی آپتی رہ گیا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ کمنٹ باکس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیشن لگی ہوئی ہو یا بہت اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ دوسرے بھائی بھی، جو بچے بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے ایگزام کی تیاری آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔